إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبوهم ويحبونه أذلة على المؤمنين وعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عظيم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی انگینت رحمت بے شمار برکت نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو آپ کے متبعین پر، آپ کے تمام اہل بیت اور آپ کے اصحاب پر۔ ایک بہت اہم مسئلہ گھوم رہا ہے آپ کے اور ہمارے معاشرے کے درمیان میں، اس پر بہت چرچائیں ہو رہی ہے۔ جہاں دیکھو مسلمانوں کے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ سب سے بڑی فکر اور ملال اور حزن کا اب یہی ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ میں اس کو محسوس کر رہا ہوں، چو طرف اسی کے پر ڈسکس ہو رہی ہے، اسی پر باتیں ہو رہی ہے۔ جو بڑی جماعتیں ہیں جو دین کا بیڑا اٹھائی ہے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، بے شمار مسلمان بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیر مسلم بچوں سے شادیاں کر رہی ہیں۔ یہ ایک وقت کا عالمیہ ہے، یہ مسلمانوں کا کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ سوال کس سے پوچھیں؟ ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ بچیاں خود ذمہ دار ہیں؟ ہاں وہ تو ہے ہی، سیدھی سی بات ہے نا، جو کر رہی ہیں وہ تو ذمہ دار ہے ہی، لیکن اس کے پیچھے کون کون ذمہ دار ہیں؟ کتنے ذمہ دار بنتے ہیں؟ کتنے کٹ گھرے میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ جی، زمین میں فساد پھیلتا ہے تو فساد سے روکنے کی ڈیوٹی کچھ آفیسرز کو لگائی جاتی ہے، تو مسئول وہ آفیسرز ہوتے ہیں۔ اگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو، جی، لا اینڈ آرڈر کس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اس کو ایک ڈیوٹی دی جاتی ہے، اس کو ایک بڑا مقام دیا جاتا ہے، اس کو ریسپیکٹیبل آفیسر بنایا جاتا ہے، لیکن وہ صاحب تھانے میں آ کے گنڈیاں کھول کے سو رہے ہیں شراب کی بوتل پکڑ کے، اور فساد سارے زمانے میں پھیل رہا ہے، تو کون پوچھا جائے گا؟ جواب دہ کون ہوگا؟ روڈی شیٹر تو پکڑے ہی جائیں گے، وہ تو کر ہی رہے ہیں، ادھم مچا رہے ہیں، تو ہے مجرمین ہے وہ، لیکن جس کو ذمہ دار بنا گیا تھا کیا وہ مجرم نہیں ہوگا؟ اس کو چھوڑ دیں گے؟ جس نے ڈیوٹی انجام نہیں دی ہے وہ چھوٹ جائے گا؟ تو ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ لاجیکلی میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں، ایک سوال رکھ رہا ہوں کہ ذمہ دار کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، آئیے کچھ باتیں اسی ضمن میں ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اس آیت کریمہ کی طرف نشاندہی کر دیتا ہوں جو میں نے پڑھا ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد۔ میں نے سورہ مائدہ میں سے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ رب العالمین کا ارشاد ہے، آیت نمبر 54 ہے غالباً سورہ مائدہ کی۔ رب اعلیٰ عظیم فرماتے ہیں ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے کوئی بھی اپنے دین سے اگر پھر گیا،
مرتد ہو گیا, دین چھوڑ دیا, دین سے پھر گیا, محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے دین سے انکار کر کے نکل گیا, کہیں بھی چلا گیا چھوڑ کر کے. من یرتد منکم عن دینہ, جو بھی تمہارے اندر سے ارتداد کا رویہ اختیار کیا, مرتد ہوا, دین چھوڑ دیا, تو اللہ کا کیا بگڑے گا؟ فسوف یاتی اللہ بقوم, اللہ تو بہت جلد ایک ایسی قوم لے آئے گا, یحبوہم و یحبونہ, جو اللہ سے محبت کرنے والی اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہوگا. اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین, جو مومنوں پر نرم خو ہوں گے اور اللہ کے دشمنوں پر سخت گیر ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے, اس کے دین کے غلبے کے لیے سعی کریں گے, سب کچھ کھپائیں گے, مال بھی لگائیں گے, جان بھی لگائیں گے. اور لا یخافون, اور وہ خوف بھی نہیں کھائیں گے, لومۃ لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا, وہ بنداس کام کریں گے اللہ کے دین کا. ذالک فضل اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, یؤتیہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ تو بہت وسعت والا اور سب علم والا ہے, سب جانتا ہے. تو یہاں اگر ارتداد کوئی اس کا راستہ اختیار کرتا ہے, کہ کوئی مرد کرے, کوئی عورت کرے, تو اللہ کا کیا بگڑے گا؟ کچھ بھی نہیں بگڑے گا. جو دین چھوڑ کر کے بھاگ رہی ہے وہ اپنا ہی تہس نہس کر رہی ہے, اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہی ہے, غارت کے گڑھے میں, جہنم کے گڑھے میں جا رہی ہے. اللہ کا کیا لے کے جا رہی ہے؟ ایک تو بات یہ ہو گئی. اب رہی بات, ذرا اس کو بازو رکھتے ہیں, ایک اور بات کرتے ہیں جو مسلمان اس وقت پکار رہے ہیں ہندوستان کے, کہ ہمارے ساتھ بہت بھاری ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ پلاننگ ہو رہی ہے, فلاں ہو رہی ہے, ہماری بچیوں کو اکسایا جا رہا ہے, ایک مشنری کام کر رہی ہے. ہوگی, کر رہی ہوگی, اس کا انکار ہم نہیں کر رہے ہیں, ہوگی یا نہیں ہوگی وہ ہم نہیں جانتے ہیں. کوئی مشنری کام کر رہی ہے, کوئی مشنری کام نہیں کر رہی ہے, وہ بازو رکھو اس کو بھی. کام کرنے والے اپنا اپنا کام کرتے ہیں بھائی, ہر کام کرنے والا اپنا کام کرتا ہے. اگر وہ اس کام کا بیڑا اٹھائے تو وہ کام کریں گے, اگر وہ لوگ اسی کام کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہوں گے تو وہ کریں گے. ہر کام کرنے والا اپنا کام کرتا ہے. شیطان کو اللہ نے چھوڑ دیا, وہ اپنا کام کر رہا ہے زمین کے اوپر, وہ کام نہیں کر رہا ہے کیا؟ وہ اپنا کام کر رہا ہے اور بہت تیزی سے کر رہا ہے, زبردست طریقے سے کر رہا ہے, وہ بھی کرے گا. سوال یہ ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ ہر کام کرنے والا اپنا کام کر رہا ہے اور آپ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں کہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں کیا؟ سوال یہ ہے. رہی بات یہ پکارا جو آپ کا ہے کہ مسلمان بچیاں غیر مسلم بچوں سے شادیاں کر رہی ہے, تو یہ ہندوستان ہے, یہاں جمہوریت ہے, یہاں پر کوئی اسلامی حکومت ہے نہ کوئی ہندوتوا کی حکومت ہے. یہاں اسلامی حکومت بھی نہیں ہے, ہندوتوا کی حکومت بھی نہیں ہے, کسی دھرم کی حکومت نہیں ہے. تو یہاں تو آزادی ہے, تو آزادی کے حساب سے آزادی خیال ہے لوگوں کے. تو یہاں کی بچیاں, ہر قوم کی بچیاں کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے, صرف آپ کی قوم کے نہیں کر رہے ہیں. بے شمار برہمنوں کے بچیاں جو ہے آپ کے مسلمانوں کے گھروں کی عورتیں بنی ہوئی ہے, زینت بنی ہوئی ہے. بڑے بڑے منسٹروں کے داماد ہیں مسلمان آپ کے, بڑے بڑے برہمن منسٹروں کے آپ کے گھروں, آپ کے مسلمان داماد بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کام کر رہے ہیں, ان کی ڈیوٹی کر رہے ہیں, ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے کاموں میں. تو چلتا رہے گا, یہ چلے گا اس ملک کے اندر, اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر پنڈت کو, ہر ملے کو یہ سوچنا چاہیے کہ تمہاری بچیاں تمہارا دھرم چھوڑ کے جا کیوں رہی ہے. رونا مت رو, نہ پنڈت رونا روئے نہ ملے رونا روئے کہ ہماری بچیاں ایسا ہو رہی ہے. پنڈت اپنا دھرم دیکھے تم کیا کر رہے ہو, تمہاری ڈیوٹی دیکھو. ملے اپنا دھرم دیکھے اپنی ڈیوٹی دیکھے تم کیا کر رہے ہو. تم رونا کیوں رو رہے ہو؟ ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے آپ؟ اب آئیے میں بتاتا ہوں ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے آپ, کون ذمہ دار بنے گا. ایک چیز بولتا ہوں, اگرچہ کہ چرکے لگ جائیں ملوں کو, تو میں اس کا ذمہ دار نہیں. اب سوچئے کیا کیا ہو رہا ہے. آپ نے کس طرح کا نظم بنایا اور میرے آقا نے کیا نظم بنایا تھا. جرائم کو کاٹنے کے لیے صرف جرم کی برائی بیان کرنے سے جرم ختم نہیں ہو جاتا. جرم کو ختم کرنے کے لیے ایک سسٹم بنایا جاتا ہے, ایک پورا نظام مرتب کیا جاتا ہے, مکمل سسٹم ہوتا ہے جرم کے خاتمے کے لیے. دیکھیے سود کو ختم کرنا تھا تو صرف یہ نہیں بول دیا گیا کہ سود سے باز آ جاؤ, سود چھوڑ دو, اللہ اس کے رسول جنگ کر لو, اللہ سے رسول سے جنگ میں تیار ہو جاؤ اگر سود نہیں چھوڑو گے. یہ بول کے اگر چھوڑ دیتے تو ظلم ہو جاتا لوگوں پر. بلکہ اس کا متبادل ایک نظام کھڑا کیا گیا کہ سود کی ضرورت ہی نہ پیش آئے کبھی بھی.
سود سے نکلنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ ایک مکمل سسٹم ایسا بنایا گیا کہ سود کی ضرورت پیش ہی نہ آئے انسانوں کو. اسی لیے زکوٰۃ کو اس کے پورے نظام کے ساتھ نافذ کیا گیا, پورے زور کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ اس کو نافذ کیا گیا, اور اس کے لیے طاقت کا استعمال کیا گیا. آپ بولیں گے زکوٰۃ کے لیے پاور, حکومت کا ڈنڈے کا استعمال کیا گیا, پاور کا استعمال کیا گیا, کیونکہ زکوٰۃ ایک خیر کا کام تھا, اور خیر کو نافذ کرنے کے لیے انسان چونکہ ہے ہی ڈنڈے کے زور سے ماننے والا, اس کی فطرت میں ہے, تو اس کے لیے قانون بنایا گیا باضابطہ, اور اس کو فالو نہیں کیے گئے, اس کو فالو نہیں کر رہے تھے. رسول اللہ کے وفات کے بعد کھڑے ہو گئے تھے فتنہ انگیز, ہم اب زکوٰۃ نہیں دینے والے ہیں. تو صدیق اکبر کی دانش مندی اور دورندیشی اور بردباری دیکھیے. وہ ہوتے ہیں دانش مند اور دور تک دیکھنے والے, بہت دور تک جو لوگ دیکھتے ہیں وہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جو اپنی ملت کی فکر کرتے ہیں, رسول اللہ کی امت کی فکر کرتے ہیں, دور تک دیکھتے ہیں بہت کہ اس کے نقصان کیا نکل سکتے ہیں آگے جا کر کے, پھر اتنے ہی زور کے ساتھ اس خیر کو نافذ کرتے ہیں. صدیق اکبر کی دانش مندی آپ دیکھیے, بڑے بڑے سامنے معرکے تھے, چیلنجز تھے, وہ سب کے ہونے کے باوجود انہوں نے زکوٰۃ نہیں دینے والوں کے لیے اعلان کر دیا کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا اس سے جنگ کی جائے گی, جہاد ہوگا اس کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف. مسلمان تھے جو منافقت کر رہے تھے. مسلمان منافق ہو سکتے ہیں, مومن بھی ہو سکتے ہیں, یاد رکھ لیجئے. تو صدیق اکبر نے زور کے ساتھ زکوٰۃ کو نافذ کیا. کیوں؟ سود جیسے بدترین نظام کو ختم کرنا تھا, تو زکوٰۃ جیسے خیر والے نظام کو نافذ کرنا ضروری تھا, تاکہ متبادل ایک سیلیوشن آئے گا تو ہی تو جرم ختم ہوگا. اب آپ جو رونا رو رہے ہیں, آپ کی بچیاں دین چھوڑ کر کے بھاگ رہی ہے, تو تم نے سیلیوشن رکھا, وہ دین چھوڑ کے نہ بھاگے اور دین کے ساتھ ہی وابستہ رہے, اس کا نظام تم نے برقرار رکھا. یہ رسول اللہ نے اس کا نظام قائم کیا تھا, تم نے اس کو برقرار نہیں رکھا, تم نے اس کے فرق چڑھا دیے. اپنے ہاتھوں سے تم نے رسول اللہ کے دین کے فرق چڑھائے. علماؤں نے جاہل, یہ علماؤں کو میں کیا بولوں, میں ایک اصطلاح استعمال کرتا ہوں جو اصطلاح شاید عجیب و غریب آپ حضرات کو معلوم ہوتی ہے, کہ جاہل علماء, کیونکہ جہل علم کی ضد ہے, جہالت علم کی ضد ہے, اور علم جہالت کی ضد ہے, یہ ایک دونوں کی ضد ہے, دونوں ایک دوسرے کے لیے چشمہ نہیں ہو سکتے ہیں, سوٹیبل نہیں ہے لفظ. لیکن میں یہ جو اصطلاح استعمال کر رہا ہوں جاہل علماء, یہ عجیب اصطلاح معلوم ہو رہا ہے کہ ارے عالم ہے تو جاہل کیسے ہوتا ہے, اور جاہل تو عالم کیسے ہوتا ہے, مگر یہ ہے بدبخت ایسے ہی. ان کو پڑھے لکھے جاہل کہہ سکتے ہیں آپ, پڑھے لکھے جاہل ہیں. یہ اس طرح کے لوگوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا. رسول اللہ نے ایک بہترین نظام قائم کیا تھا کہ دین سے قیامت تک کے لوگ وابستہ رہ سکیں, نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی وابستہ رہیں. اس کے لیے رسول اللہ نے ایک نظام قائم کیا. صحیح حدیث ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, اللہ کی باندیوں کو اللہ کے گھروں میں عبادت کرنے سے مت روکو. حدیث مبارکہ بالکل صحیح اور سند کے ساتھ پختہ ہے. مگر ان بدبختوں نے اپنی ملت کے ٹکڑے کر دیے. دور حاضر کے جو مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, اور ٹھیکیدار جو کہہ رہے ہیں, یہ گتے دار ہیں دین کے, دھرم کے, رسول اللہ کے, یہ جو زبردستی کے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے جو غارت کیا ہے رسول اللہ کے دین کا, جو بیڑا غرق کیا ہے, انہوں نے سب سے پہلے تو رسول اللہ کے ایک دین کے کئی ٹکڑے کر دیے انہوں نے. اور یہ عمل کس کا تھا؟ الذین اتخذوا دینہم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اللہ کے رسول پر جو قرآن نازل ہوا ہے آپ کی امت کے بارے میں, یہ بات یاد رکھ لیجیے رسول اللہ کی کہی ہوئی ہے. میں یہ سنانے سے پہلے یہ بات بول رہا ہوں آپ کو, اس جو آیت میں سنا رہا ہوں اس سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں پچھلے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے والے آئیں گے. یہ یاد رکھ لیجیے, رسول اللہ نے فرمایا, کیا فرمایا؟ یہود و نصارہ کی مشابہت تم کرو گے. صحیح حدیث ہے, مستند حدیث ہے, رسول اللہ نے اپنی امت سے کہا تم یہود و نصارہ کی مشابہت کرو گے, اور ویسے ہی مشابہت کرو گے, اتنی نزدیک کی مشابہت کرو گے. مثال دی رسول اللہ نے اس کے لیے, جس طرح ایک جوتی دوسرے جوتی کی مشابہ ہوتی ہے. یہ بہت اہم حدیث ہے, یاد رکھ لیجیے. کیا کہا؟ ایک جوتی دوسرے جوتی کی مشابہ, یعنی
ایک ہی ڈائی میں جب جوتیاں کٹتی ہے تو دونوں کو ملاؤ تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دم یونیفارم میں کٹنگ ہوتی ہے، سملر، دونوں بالکل سیم ہوتی ہے. تو رسول اللہ نے وہ مثال دے کر کے کہا جیسے جوتی کی جوتی مشابہ ہوتی ہے، سیم ایگزیکٹلی، ویسے ہی تم یہود و نصارہ کے مشابہت میں ایگزیکٹ اترو گے ان کی. وہ وہی کریں گے، تم جو وہ کر رہے تھے تم وہ کرو گے. بلکہ یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر وہ ایک سوراخ سے ڈسے گئے تھے تو تم بھی کسی سوراخ سے ڈسے جاؤ گے. جس سوراخ سے، یعنی اس کی مثال کا مطلب یہ تھا جس سوراخ سے وہ ڈسے گئے تھے تم بھی اسی سے ڈسے جاؤ گے. مطلب جو برائیاں، جو شیطان نے ان کو جو ان کے اندر برائیاں ڈال دی تھی، جو گناہ ان کے اندر پیدا ہو چکے تھے، جن گناہوں نے ان کو نقصان پہنچایا، جن جرائم نے، جن گناہوں نے ان یہود و نصارہ کو نقصان پہنچایا، وہی جرائم، وہی گناہ تم کو بھی نقصان پہنچائیں گے، تم بھی ایگزیکٹلی وہی کام کرو گے. یہ مطلب تھا اس کا. تو یہ کس کی پیشن گوئی تھی؟ یہ رسول اللہ کی تھی. اب آئیے سورہ اعراف میں اللہ نے جو فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے دین کو، الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا، جن لوگوں نے اپنے دین کو، پچھلی قوم اور عرب کے لوگ، مشرکان عرب، ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے. کھیل تماشا آج بھی تم بنائے ہوئے اپنے دین کو بالکل. اور ایک بات اگر آپ دیکھتے ہیں سورہ انعام میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو تفریقوں میں بانٹ لیا، آیت نمبر 159 میں آپ یہ پڑھیں گے، جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، ان کا آپ سے محمد کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ ان کو بتا دے گا وہ کیا کر کے آئے ہیں. یہ آپ پڑھیں گے سورہ انعام کی آیت نمبر 159 میں. یہ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ لیجئے، میں جو دو مقامات آپ کے سامنے پیش کیا ہوں، ایک سورہ اعراف کا آیت نمبر 51 اور دوسری سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159. اور اب اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے معاشرے کو دیکھیے. جو سورۃ الاعراف میں کہا جا رہا ہے کہ دین کو کھیل اور تماشا بنایا ان بدبختوں نے، بالکل آج ہو بہو آپ پر اترے گا، چسپا ہوگا. اور جو کہا گیا ہے سورہ انعام میں کہ دین کے ٹکڑے کا ڈالے، ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ لیا اپنے دین کو اور متفرق ہو کے بیٹھ گئے ہیں، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں میرے حبیب. آج یہ امت کا یہی حال ہے. انہوں نے اپنے ہی نبی کے دین کے ٹکڑے کر دیے. وہ پچھلی قوموں کے لیے کہا جا رہا تھا یہ تو ایسے بدبخت ہے کہ انہوں نے تو محمد رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، انہوں نے رسول اللہ کے دین کے ہی ٹکڑے کر دیے. فرقے فرقے فرقے، یہ فرقہ اس کو برداشت نہیں کرتا، وہ فرقہ اس کو برداشت نہیں کرتا. اس طرح ٹکڑے کر لیے انہوں نے اپنے دین کے، اور رسول اللہ کے دین کے فرق چوڑائے. رسول اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی باندیاں اللہ کے گھروں میں عبادت کرنے آنا چاہتی ہوں ان کو مت روکو. اللہ کی قسم اس حدیث پر رسول اللہ کے ساتھیوں نے کس طرح عمل بجاوری کی ہے، ذرا دیکھو کتنی محبت رسول اللہ سے وہ رکھتے تھے. حضرت عمر بن خطاب جب خلیفہ بنے، ان کے سامنے بہت سارے چیلنجز تھے. منافقین کا ریوڑے کے ریوڑے ٹھہرے ہوئے ہیں جو پریشان کر کے رکھ دیے ہیں، لیکن منافقین نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے جب تک کہ حضرت عمر کو شہید نہ کر دیتے. تو وہ بھی کام کیا، انہوں نے وہ کام بھی کیا. حضرت عمر کو کیا کہا گیا جانتے ہیں؟ دروازہ کہا گیا فتنوں کا. صحیح بخاری میں روایت ہے، فتنوں کے بیچ میں دروازہ کہا گیا تھا. حذیفہ بن یمان کی روایت ہے، خود عمر نے پوچھا حذیفہ سے بلا کر کے، حذیفہ فتنوں کے بارے میں تم جانتے ہو؟ بخاری میں روایت ہے، تم فتنوں کے بارے میں جانتے ہو، بہت کچھ جانتے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح فتنوں کے بارے میں تم کیا کیا جانتے ہو. تو حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا تھا کہ وہ نماز کے فتنے، جو نماز کی لاپرواہی لوگ کریں گے، نماز پڑھنے کے باوجود بھی تقوی سے کورے ہو جائیں گے، ساری چیزیں آپ سنا رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا یہ فتنے تو مجھے معلوم ہے، یہ فتنے تو آئیں گے ہی. میں ایک بہت بڑے فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو بہت طاقت کے ساتھ آندھی کی طرح سے گھس جائے گا امت کے اندر، تم اس کے بارے میں بتاؤ. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین، آپ کو اس فتنے کا ڈر نہیں ہے، آپ کیوں گھبراتے ہیں اس فتنے سے؟
آپ کے اور اس بڑے فتنے کے درمیان میں ایک بہت مضبوط دروازہ حائل ہے جو فتنے کو نہیں گھسنے دے گا آپ کے ہوتے ہوئے. حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے وہ بڑے فتنے کو وہ دروازہ نہیں گھسنے دے گا. تو حضرت عمر نے اب سوال کیا کیا پلٹا کر کے جانتے ہیں؟ حذیفہ وہ دروازہ کھولا جائے گا آندھی کو گھسنے کے لیے یا توڑ دیا جائے گا؟ توڑ کے آندھی گھسے گی، فتنے گھسیں گے. تو حذیفہ کہتے ہیں کہ وہ دروازہ کھول کے پرمیشن نہیں ملے گا کسی فتنے کے آندھی کو گھسنے کا. وہ دروازہ پرمیشن نہیں دے گا، کھل کے آنے نہیں دے گا. وہ دروازے کو توڑ دیا جائے گا امیر المومنین، توڑ کے گھسے گا. تو چپ ہو گئے، ایک دم چپ ہو گئے. تو جو تابعی روایت کر رہا ہے وہ تابعی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پھر حضرت حذیفہ سے پوچھا جب یہ روایت تم سنا رہے ہو حضرت عمر کی، یہ سب باتیں ہوئی تھی تمہارے سے حذیفہ کی، تو کیا وہ عمر کو معلوم نہیں تھا؟ کیا وہ جانتے نہیں تھے کہ اس روایت کے بارے میں جو آپ سنا رہے تھے؟ تو کہنے لگے ایسے ہی جانتے تھے جیسے شام کے بعد سویرے کا یقین ہوتا، ان کو معلوم تھا پورا. اللہ اکبر. تو پھر وہ جانتے ہوئے پوچھ رہے تھے؟ ہاں وہ سب جانتے ہوئے پوچھ رہے تھے. تو کہا پھر یہ توڑنے اور کھولنے کا جو فلسفہ ہے ہماری سمجھ میں نہیں آیا، اور وہ دروازہ کیا ہے وہ فلسفہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. ذرا ہم کو سمجھائیے وہ دروازہ کیا ہے، کھولنا کیا ہے، توڑنا کیا ہے، ذرا ہم کو سمجھائیے. تو حذیفہ نے اس وقت کہا کہ وہ دروازہ خود عمر ہے، وہ دروازہ خود عمر ہی تھے جنہوں نے فتنہ کو روک کے رکھا تھا پوری طاقت کے ساتھ. اور وہ کھولنے اور توڑنے کے بارے میں جو بات پوچھ رہے تھے کہ کیا عمر کے پرمیشن سے یا عمر کے زندہ ہوتے ہوئے، عمر کے ہوتے ہوئے وہ فتنہ گھس جائے گا کیا؟ عمر کمزور پڑ جائے گا، جیسے دروازہ کمزور ہو کے کھل جاتا ہے دھڑ سے، ویسے کھل جائے گا، یعنی عمر ہٹ جائے گا فتنے کے بیچ میں سے، کمزور پڑ جائے گا تو وہ فتنہ گھس جائے گا کیا؟ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں یہ پوچھ رہے تھے عمر، کیا عمر کمزور پڑ جائیں گے؟ تو رسول اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ نہیں، فتنے ایسے ہی نہیں گھسیں گے عمر کے ہوتے ہوئے، عمر کو توڑا جائے، شہید کر دیا جائے گا تب جا کر کے گھسیں گے. تو یہ بات بھی خود عمر جانتے تھے کہ مجھے شہید کریں گے لوگ، مجھے مار ڈالیں گے تب جا کر کے فتنہ گھسے گا. عمر کو معلوم تھی یہ بات. تو عمر وہ شخصیت تھے، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ عمر وہ شخصیت تھے جن کے ہوتے ہوئے کبھی فتنہ نہیں گھس سکتا تھا، وہ عمر تھے. اور وہ عمر اپنی خلافت میں ان کے سامنے بڑے فتنے ہیں، تو وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیوی مسجد کو نہ جائے. اور اس کا ریزن بھی ہے، مورخین، تاریخ داں، شارحین لکھتے ہیں اس کا ریزن یہ تھا جو وہ نہیں چاہتے تھے کہ منافقین کی عورتیں مسجدوں میں آ رہی تھی اور منافقین کی عورتیں مومنات عورتوں سے راز اگلوا رہی تھی. عورتوں کی کیا فطرت ہوتی ہے جانتے ہیں نا؟ ہر عورتوں کے معاملہ یہ کتنی اچھی ہو جائیں، آپ نماز کے لیے لا کے چھوڑیں گے تب بھی وہ ایک دوسرے سے ملیں گی تو پھر وہ تیری ساس، تیری ننن، فلاں چلاں، ہر چیز پوچھتے رہتی ہے بیٹھ کر کے. یہ عورتوں کی فطرت میں ہے. تو اس کو حضرت عمر سے زیادہ کون جانتے ہیں؟ تو وہ یہ سوچتے تھے کہ کہیں منافقین کی عورتیں چکنی چپٹی باتوں سے میری بیوی سے کچھ راز حکومت کے جو جانتی ہے میری بیوی وہ نہ گولوا لیں. اس لیے آپ چاہتے تھے کہ یہ مسجد نہیں گئی، گھر میں ہی نماز پڑھ لی، کیونکہ اس کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بالکل افضل عمل ہے. مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے عورت کا، 5 وقت کی نماز کے لیے فرض نہیں ہے اس کے اوپر، عورت کے اوپر کہ وہ جس طرح مردوں پر جماعت فرض ہے عورتوں پر فرض نماز کی جماعت فرض نہیں ہے، گھر میں پڑھے تو افضل ہے اس کے لیے. تو عمر یہ چاہتے تھے کہ یہ گھر میں ہی پڑھ لے تو ٹھیک ہے، لیکن روک نہیں پا رہے تھے بیوی کو. یہ صحیح حدیث ہے، یہ بھی مستند، روک نہیں پا رہے ہیں. تو وہ جب بھی جاتی ہے نکل کر کے مسجد کی طرف تو یہ موٹا منہ بنا لیتے، منہ یوں کرتے تھے، ادھر ادھر منہ کرتے تھے. بول نہیں سک رہے مت جا، لیکن منہ بنا رہے ہیں. تو خود بیوی روایت کر رہی ہے حضرت عاتقہ، وہ کہتی ہے کہ میں نے جا کر کے ان سے کہا اللہ کی قسم میں دیکھ رہی ہوں جب مسجد کو جا رہی ہوں تو تمہارا منہ بن رہا ہے، تم روک دو، تم صرف زبان سے بول دو تم مت جا، اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گی، آپ کی شوہر کی اطاعت مجھ پر لازم ہے، میں نہیں جاؤں گی، میں گھر میں نماز پڑھوں گی. لیکن اگر آپ منہ سے بول کے روکیں گے نہیں تو میں تو جاؤں گی پھر. تو وہ خود کہہ رہی ہے کہ مگر زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی نہیں بولے مت جا، ایک مرتبہ بھی میرے کو مت جا نہیں بولے عمر، روکے نہیں. کیوں بھائی؟ اب ذرا مجھے بولیے، جب خود کو اتنا بڑا مسئلہ ہے سامنے، حکومت کے سیکریٹ کا مسئلہ، ایک دم انٹیلیجنس کا مسئلہ ہے، سیکرٹ کچھ مسائل کا مسئلہ ہے، سیکرٹس ہے، انٹیلیجنس کا مسئلہ ہے،
اتنا بڑا مسئلہ ہے لیکن آپ روک نہیں سک رہے, نہیں روک رہے بیوی کو, چاہتے ہوئے بھی نہیں روک رہے. کیا مطلب تھا اس کا, کیوں نہیں روک رہے تھے؟ ایک ہی بات تھی حضرت عمر کے سامنے کہ محبوب کا حکم ہے, اللہ کی باندیاں اگر اللہ کے گھر جانا چاہتی ہے تم مت روکو. عمر ہمت نہیں کر رہا, پوری زندگی کبھی نہیں روکے. یہ حدیث حضرت عمر پر لگنے والے تمہارے تمام داغوں کو دھو دیتی ہے. تم بٹے باز حضرت عمر پر الزام لگاتے ہو کہ حضرت عمر نے عورتوں کو روکا تھا مسجدوں سے, اپنی بیوی کو جو نہیں روک رہا ہے وہ دوسری عورتوں کو کیا روکے گا؟ اتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر کا مسئلہ بھی آ سکتا ہے, اس کے باوجود نہیں روک رہا ہے تو دوسری عورتوں کو کیا روکے گا یہ عمر؟ بتاؤ مجھے. الزام لگا رہے ہو حضرت عمر پر, ان کے سر پر. نہیں روکا انہوں نے نہیں روکا. سب سے بڑی اس کی دلیل ہوتی ہے, اگر حضرت عمر روکتے تو سب سے پہلے یہ بات گھر والے اس کو فالو کرتے. حضرت عمر کے باپ کے نظریے کو, باپ کے آرڈیننس کو, جو گھر میں باپ حکم دیتا ہے, اولاد سے زیادہ کوئی اور فالو کرتی ہے اس کو؟ مجھے بتائیے, اولاد سے زیادہ کوئی فالو کرتی ہے باپ کی بات کو؟ ٹھیک ہے نا. اب سنیے عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے روایت کر رہے ہیں, یعنی حضرت عمر کے پوترے حدیث روایت کر رہے ہیں. پوتے عبداللہ ابن عمر کے بیٹے. ہم لوگ سب ہمارے باپ کے ساتھ, عبداللہ ابن عمر کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے, دسترخوان پر تھے. عبداللہ ابن عمر نے ہم لوگوں کو کہا, یہی حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول نے ہم لوگوں سے کہا تھا, صحابہ سے, کہ اللہ کی باندیاں اگر مسجدوں کو جا کر کے عبادت کرنا چاہے تو ان کو مت روکو. اور یہ کون سنا رہے ہیں حدیث؟ سالم بن عبداللہ سنا رہے ہیں. سالم بن عبداللہ بن عمر, سالم پوترے ہیں رسول حضرت عمر کے پوترے ہیں, عبداللہ کے بیٹے ہیں, وہ سنا رہے ہیں. تو ہمارے ابا عبداللہ ابن عمر بول رہے تھے کہ مت روکو اللہ کی باندیوں کو گھر نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے سے, یہ رسول اللہ کا حکم ہے. تو ایک بیٹا اٹھ کے کہتا ہے, ایک بیٹا عبداللہ ابن عمر کا, میں تو روکوں گا بھائی, میں دیکھ رہا ہوں عورتیں تماشے کر رہی ہیں مسجدوں میں. اب وہ جو جوان بچہ ہے وہ جو دیکھ رہا ہے کہ بگاڑ کس طرح پیدا ہو رہا ہے, تو وہ دیکھ کر کے کہنے لگا میں تو روکوں گا. بس سالم بن عبداللہ کہتے ہیں گھونسا مارے اس کو عبداللہ ابن عمر باپ, اور دھکیل دیے, اور کہتے ہیں کہ تیرا منحوس چہرہ آج کے بعد میں کبھی نہیں دیکھوں گا. بیٹے کو کہتے ہیں میں تجھے میرے آقا میرے سردار کا حکم سنا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا اللہ کی باندیوں کو نہیں روکنا, اور تیری جسارت, تیری ہمت یہ ہو گئی ہے, تو کہتا ہے کہ میں روکوں گا. آج کے بعد تو اپنا چہرہ مجھے نہیں دکھانا, میں کبھی تیرا چہرہ نہیں دیکھنے کا. نہیں دیکھے. سالم بن عبداللہ کہہ رہے اس کے بعد اس بیٹے کی صورت نہیں دیکھے ابا, اور کب تک نہیں دیکھے؟ اس کا انتقال بھی ہو گیا اس بیٹے کا, اس مرنے کے بعد بھی اس کی صورت نہیں دیکھے. مر گیا ہو بیٹا تو بھی باپ کی تو محبت جوش مارتی ہے نا, بیٹا اب تو مر گیا ہے, جا کے صورت تو دیکھتا ہے. غصہ زندگی بھر غصہ تھا, اب تو دیکھ لوں گا. لیکن رسول اللہ کی محبت کا غلبہ اتنا تھا کہ اس نے رسول اللہ کی بات کو کاٹ دیا تھا, مرنے کے بعد بھی اس کی صورت نہیں دیکھے. نہیں, رسول اللہ کی محبت کا یہ عالم تھا. یہ دونوں حدیثیں آپ کو کیا بتا رہی ہیں؟ یہ گھرانے عمر کی بات ہو رہی ہے, گھرانے عمر کی. حضرت عمر کا بیٹا یہ رویہ ہے ان کا کہ سگے بیٹے کی صورت نہیں دیکھ رہا ہے. اور مسئلہ کیا پیش آیا تھا؟ یہی عورتوں کے مسجد کے جانے کا مسئلہ. مت روکو ان کو. آپ حضرت عمر پر انڈیل لیے لا کر کے سارے الزامات کہ انہوں نے روک دیا تھا. کتنی جھوٹ بولو گے آپ؟ جی اب آئیے, تم نے کتنا بڑا نقصان کیا اس ملت کا. یہ عورتوں کا اگر مسجدوں میں آنا جانا رہتا لگا ہوا تو یہ جو خطبہ ہو رہا ہے, یہ جو مسجد میں عورتیں آئی ہیں جن کا انتظام ہم نے علیحدہ کیا ہے, الحمدللہ ہم لوگوں نے علیحدہ انتظام کیا ہے. اللہ سلامت رکھے انتظامیہ کو, اس مسجد کے کمیٹی کے لوگوں کو, سب لوگوں کو اللہ خوشحال رکھے. اور تمام ایسی مسجدیں جس میں رسول اللہ کی سنت کو فالو کیا جا رہا ہے, اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ سب کو سلامت رکھے. انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا ہے کہ اللہ کی باندیاں گھروں میں آئیں اور باتیں سنیں. اب یہ خطبے ہو رہے ہیں, یہ نہیں سن رہی ہے عورتیں, ان کے دلوں میں نہیں اتر رہی ہے باتیں, ان کی روحیں نہیں جھنجھوڑی جا رہی ہے کہ دین کیا ہے اللہ کا,
اس سے محبت ان کو نہیں پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ سنیں گی دین کی باتیں تو دین کی طرف راغب ہوں گی، دین کی محبت ان کے اندر پیدا ہوں گی، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ تم نے مسجدوں سے محروم کر دیا، دین سے محروم کر دیا ان کو۔ تمہاری اتنی بڑی ہمت ہوئی، اللہ کے رسول نے عیدین کی نماز کے لیے حکم دیا، صحیحین میں حدیث موجود ہے بھائی، مستند حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز کے بارے میں حکم کرتے ہیں کہ عیدین میں عیدگاہ میں، دونوں عیدوں میں عیدگاہ میں اپنی عورتوں کو ساتھ لے جاؤ۔ اگرچہ رسول اللہ کا زور دیکھیے اس مسئلے پر، جو زور دیا رسول اللہ نے، اگرچہ تمہاری عورتیں مینسس کے پیریڈز میں ہوں گی، حائضہ ہوں گی، تب بھی لے جاؤ۔ حائضہ عورت کے لیے نماز نہیں ہے، وہ عید کی نماز میں شامل تو نہیں ہو سکتی، رسول اللہ خود کہہ رہے ہیں حائضہ ہیں تو نماز تو نہیں پڑھیں گی، لیکن جب مسلمان دعائیں کر رہے ہوں گے اپنے رب سے تو وہ ان دعاؤں میں شامل تو ہو جائیں گی۔ خطیب جب خطبہ کر کے نصیحتیں کر رہا ہوگا مسلمانوں کو تو وہ نصیحتیں سنیں گی، اس کی روح کانپ اٹھے گی، جھنجھوڑے جائے گی، اللہ سے جڑے گی۔ یہ ساری حکمت رسول اللہ نے ایک نظام قائم کیا تھا کہ مرد اور عورتیں دین سے وابستہ رہے، اور تم نے اس نظام کے فرقشے اڑائے، تم نے ہی توڑا ہے۔ عورتوں کو اعتکاف کے لیے مسجد میں آنے سے روک دیا تم نے، کہا گھروں میں اعتکاف کریں گی عورتیں۔ غیر فطری سارا دین تم نے رسول اللہ کے دین کے خلاف غیر فطری لا کر کے رکھ دیا ان کے سامنے۔ گھر میں جو روزانہ رہتی ہے، زندگی گزارتی ہے، گھر کے کسی بھی کونا اس سے اجنبی نہیں ہے، وہ وہاں اعتکاف بیٹھے گی تو کیا خاک تخوہ اس کے اندر پیدا ہوگا، کیا اللہ کا جذبہ پیدا ہوگا اس کے اندر؟ اپنے ہی گھر میں جہاں جھاڑو روز مارتی ہے وہیں بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کے گھر کے بارے میں فطری بات ہوتی ہے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہے۔ جب وہ آتی ہے جذباتی ہوتی ہے، اس کے ایموشن جوش مارتے ہیں، جب وہ اللہ کا تقویٰ پیدا ہوگا۔ آپ غیر فطری کام کر رہے ہیں، گھر میں اعتکاف بٹھا رہے ہیں اس کو، جبکہ اعتکاف کی جگہ مسجد ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ۔ قرآن کہہ رہا ہے جب تم مسجدوں میں ہو، مردوں اور عورتوں دونوں بھی، تو مباشرت نہیں کرنا، عورتوں کے قریب تم نہیں پھٹکنا، مردوں کو کہا جا رہا ہے۔ کہاں ہوں گی؟ مسجدوں میں ہوں گی، گھروں میں تھوڑا ہی۔ تم بھی مسجدوں میں، تمہاری عورتوں بھی مسجدوں میں۔ ذرا یہ بولو، تم مسجد میں بیٹھے ہوئے، تمہاری عورت گھر میں بیٹھی ہے، مباشرت کیسے ہوتی ہے؟ ہوا میں ہوتی ہے۔ حکم کا مطلب کیا ہے پھر؟ وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم ان سے مباشرت مت کرو جب تم مسجدوں میں ہو۔ عورتیں گھروں میں ہیں، تم مسجدوں میں ہو، تو اس کا حکم کا مطلب ہی کیا ہے؟ باطل مطلب ہو گیا پھر اس کا حکم کا۔ یہ حکم کا معنی ہی کچھ باقی نہیں ہے۔ تم مسجد میں بیٹھے اعتکاف میں اور وہ وہاں ہیں، تو پھر کیسے؟ تم مسجد میں، عورتیں مسجد میں، تو پھر مباشرت نہیں ہوگی، اس کا اہتمام کیا جائے گا مسجد کا، اللہ کے گھر کا اور اعتکاف کا۔ وہ حکم کا مطلب ہے۔ تم کیسے مفتی بن گئے؟ مسجد ہے مقام اعتکاف کا، تم گھروں میں بٹھا دیا ان کو۔ تو تم نے عورتوں کو مکمل مسجدوں سے توڑ دیا اور بازاروں سے جوڑ دیا، کالجوں سے جوڑ دیا، یونیورسٹیوں سے جوڑ دیا، آزاد خیالی سے جوڑ دیا۔ اب روتے بیٹھ رہے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے اس کے؟ کون ہے بھائی ذمہ دار اس کے؟ ماں باپ اکیلے نہیں ہیں، دین کے ٹھیکیدار ملے بھی ہے۔ وہ ماں باپ کو بھی تو نہیں معلوم ہے اصل دین کیا ہے، یہ ملوں کے چکر میں پڑا ہوا باپ بھی، وہ باپ بھی تو چکر میں پڑا ہوا ملے کے۔ نہیں، اس کو تو یہ معلوم ہے میرے مسلک کے جو علماء بول دیتے ہیں، میرے امام کا جو فتویٰ میں اس پہ عمل کروں گا، وہ کہتا ہے میرے امام کے فتوے میں عمل کروں گا، وہ کہتا ہے میرے امام کے فتوے میں عمل کروں گا۔ تو چار تو بنا کے رکھی دیا ہے، چار ٹکڑوں میں بیٹھ کے، اس کے بعد 400 بن گئے۔ وہ کون ذمہ دار ہے اس کے؟ کس کو بولے بھائی، دوست کس کو دیں؟ اسی لیے میں نے اپنے خطبے میں وہ بات پیش کر دی، آپ رونا مت رو، کوئی برہمن مت روئے، کوئی مسلمان ملا مت روئے کہ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہے، ہماری بچیاں ادھر سے ادھر جا رہی ہے۔ تم خود ذمہ دار ہو اس کے، تم پاکھنڈیا بن گئے، تم صرف اپنا پیٹ دیکھتے ہو، تم کو انسانی سے محبت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں یہ اسی لیے سب کچھ سامنے رکھ دیا ہوں آج کہ جو مرتد ہو رہے ہیں نا، یہ ایسے ہی سب کچھ نہیں ہو رہا بھائی۔
آپ بولیں گے ایک مشنری کام کر رہی ہے، بول رہے ہیں نا، رو رہے ہیں نا، ایک مشنری ہے بھائی، ایک مشن کام کر رہا ہے، اکسایا جا رہا ہے، بڑے بڑے بیانات کر کے، تو ہوگا بھائی، وہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے تھے جانتے ہیں؟ سنیے باپ، رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے ایک زمانہ آئے گا تم امر بالمعروف چھوڑ دو گے، تم نہی المنکر کو چھوڑ دو گے، اللہ تمہارے سروں پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا، تمہارے بڑوں کا خیال نہیں کریں گے، تمہارے بچوں پر شفقت نہیں کریں گے، تمہاری عورتوں کے ساتھ برا سلوک کریں گے، ایسے حالات پیدا ہوں گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تو تمہارے علماء دعاؤں کے لیے ہاتھیں اٹھا کر کے گڑگڑا کر کے دعائیں کریں گے اللہ سے کہ اللہ خیر کر دے، تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ ان کی دعاؤں کو رد کر دے گا، اللہ ان کی دعائیں نہیں قبول کرے گا، رد کر دے گا۔ تو کون کر رہا ہے؟ آپ بولیں گے کہ یہ حکمراں اپنے ٹیلنٹ، اپنی صلاحیت، اپنی قوت سے آ کر کے بیٹھ کر کے حکومت کر رہے ہیں، تو آپ مواحد ہونے کا جو دعویٰ کر رہے ہو نا، جوتے پہ آپ کی توحید، چھل، ایسی توحید اللہ کو نہیں چاہیے۔ یہ توحید ہے تمہاری جو تمہارا یہ خیال ہو کہ کوئی اپنے طاقت اور پاور سے خدا کے مسلط ہو گیا اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے سے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ ہے ایمان ہمارا توحید والوں کا، موحدین کا۔ اللہ ہے مالک الملک، جسے چاہتا ہے مملکتیں عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے مملکتیں چھین لیتا ہے۔ یہ ہر ایک کی آزمائش ہوتی ہے، ملک دے کر کے بھی آزماتا ہے، ملک چھین کر کے بھی آزماتا ہے۔ اقتدار پر بیٹھنے والوں کی بھی آزمائش ہے اور ماتحتین کی بھی آزمائش ہے، ہر ایک کی آزمائش ہے۔ جس کو چاہتا ہے عزت والا بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت والا بناتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ حضرات بہت اچھی طریقے سے اپنے اندر گیٹ مار لو۔ سورۃ الحدید یاد رکھ لو، سورۃ الحدید میں آیت نمبر 22 میں رب العالمین کا یہ بھی حکم موجود ہے، کیا؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی زمین میں یا تمہاری نفسوں میں کوئی مصیبت نہیں آتی مگر الا فی کتاب من قبل نبرہا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کتاب میں، لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا ہے۔ قیامت تک جو جو ہوگا اس کائنات کے اندر سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتاب میں لکھ دیا ہے۔ نہ زمین میں کوئی مصیبت آتی ہے، نہ تمہارے جانوں میں کوئی مصیبت آتی ہے، مگر وہ بہت پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہے اللہ کے یہاں۔ اور ذالک علی اللہ یسیر، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ تو جو ہو رہا ہے وہ تمہارے اپنے کرتوت ہے۔ رسول اللہ نے جو بات بیان کی، تم برے ہو جاؤ گے اللہ تمہارے اوپر مسلط کرے گا، تمہارا ویلیو گھٹ جائے گا، سب باتیں ہیں، کبھی سناؤں گا انشاءاللہ کسی وقت سے۔ تو آج میں جو بیان کر رہا ہوں نا، اس کو غصے میں مت لیجئے کہ یہ کیا بول رہا تھا، ہمارے ہی خلاف بول رہا تھا کھڑے ہو کر کے، باہر نکل کر کے چیم گویا مت کیجئے۔ میں خلاف کسی کے نہیں بول رہا ہوں، میں ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بس آنکھیں کھولو، سوچو، دماغ کے کھڑکیاں دروازے کھولو، سوچو کیا ہو رہا ہے۔ توبہ کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آسمان سے اترے گی۔ بچیوں کو دین بتاؤ، اسلام بتاؤ، مسجدوں سے جوڑو، اللہ کے گھروں سے جوڑو، اللہ کے گھروں کے لیے انتظام کرو۔ بول رہا ہوں، میں پڑھا ہوں خود، سوشل میڈیا کے اوپر فتویٰ شیئر کر دیا گیا باضابطہ، سوال کر کے سوال پوچھ رہا ہے کہ برائے مہربانی، برائے کرم کتاب و سنت کی روشنی میں آپ جواب دیجئے۔ جواب کیا دیجئے؟ سوال یہ ہے کہ تراویح پڑھنے کے لیے عورتیں مسجدوں میں جا رہی ہے اور مسجدوں کے ذمہ دار تراویحوں کا اہتمام عورتوں کے لیے مسجدوں میں انتظام کر رہے ہیں، یہ کیسا ہے؟ آپ اس کا جواب دیجئے شرعی اعتبار سے۔ وہ پوچھ رہا ہے شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے، یہ کیسا ہے، آپ بولیے۔ جواب یہ آ رہا ہے اس کا کہ عورتوں کا مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنا، کیا بول رہا ہے وہ، مکروہ تحریمی ہے جو حرام کے نزدیک ہے۔
وہ خود لکھ رہا ہے اس کے اندر، جو حرام کے نزدیک ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ عورت کا مسجد میں جا کے نماز پڑھنا، اگرچہ کہ قیام اللیل تراویح کے لیے بھی جا رہی ہے، تب بھی جائز نہیں ہے اس کا جانا، ناجائز ہے۔ اور جو لوگ مسجدوں میں عورتوں کے لیے علیحدہ انتظام بھی کر رہے ہیں آنے کے لیے ان کے، وہ بھی ناجائز ہے۔ بتائیے آپ، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی باندیوں کو اللہ کے گھر آنے سے نہیں روکنا۔ عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کی صورت نہیں دیکھ رہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں روکوں گا، اور یہ ملا کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے آپ دیکھ لیجئے، رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر پوری زندگی اپنی بیوی کو نہیں روک پا رہے ہیں، یہ کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے دیکھ لیجئے آپ، کس کی بات پیش کر رہا ہے؟ رسول اللہ کے باغی ہے کہ رسول اللہ کے تائید میں یہ لوگ؟ مجھے بتائیے، رسول اللہ کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے، جبکہ اگر ذرا سا بھی ایمان کی رمق ہوتی اس کے اندر تو یہ بات بول سکتا تھا، ہاں اگر اللہ کی باندیاں گھروں میں آنا چاہتی ہے تو تم لوگوں کا کام ہے کہ تم پوری پرائیویسی کا انتظام کرو ان کے لیے، پورا سپریٹ انتظام کرو ان کے لیے، کوئی ادھر سے ادھر مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہونے پائے۔ تو میں اس کی بات، اس کو سلام کرتا میں کہ بہت اچھی بات بولے مولوی صاحب، پورا انتظام علیحدہ کرو ان کے لیے، ان کے وضو خانے الگ کرو، ان کے بیت الخلاء الگ کرو، طہارت خانے الگ کرو، بیچ میں بالکل سپریٹ انتظام کرو ان کا۔ تو بہت اچھی بات بولے، یہ بول سکتا تھا میں کہ مخلوط نہ ہونے پائے، لیکن یہ بول رہا ہے کہ علیحدہ انتظام کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کے بات کے مخالفت میں بات پیش کر رہا ہے۔ تو یہ ملت جب ایسی ہو جائے گی تو اللہ کا رحم اترے گا، کرم اترے گا یا عذاب اترے گا، خود ہی فیصلہ کیجئے۔ پھر ان کی بچیاں مرتد نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی مجھے بتائیے؟ پھر رو رہے ہیں، جا کے جھانک رہے رجسٹر آفسوں کے اندر، کتنے فوٹو یہاں لگے ہوئے ان کے ساتھ ان کے ساتھ، تو تم جھانک رہے، دونوں بھی جھانک رہے ہیں، انہوں بھی بتاتے تمہارے کو کتنے فوٹو ان کے بچوں کے لگے ہوئے تمہارے ساتھ، جھگڑتے بیٹھو اس کے بعد۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا جھگڑنے سے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے دین کو پہلے سمجھو، ہمارے رسول اللہ سے محبت کرو، وہ تعلیمات کو اپناؤ۔ فتنوں میں بڑے ہوئے، خود ہی فتنہ انگیز بنے ہوئے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہیں ہم کو ایمان کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ بھی ہمارا بالخیر ہو، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ہم رخصت ہوں، رسول اللہ کی محبت لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں، آپ کے دین پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس دنیا سے ہم رخصت ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔